بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سے میں مانگتا ہوں وہ کون ہے؟ اللہ۔ میں جس کا بندہ ہوں وہ اللہ ہے۔ یہ میرے مولا کا ذاتی نام ہے۔ وہ اللہ جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، زمین آسمان کو پیدا کیا، چاند سورج کو پیدا کیا، دریاؤں اور سمندروں کو پیدا کیا، پہاڑوں اور وادیوں کو پیدا کیا، انسان اور جنات کو پیدا کیا، حیوانات اور نباتات کو پیدا کیا، مختلف قسم کے جمادات کا وجود بخشا۔ اس کی بنائی ہوئی چیزیں جب اتنی وسیع و عریض ہے، بڑی سے بڑی ہے، تو وہ رب ذوالجلال کس قدر بلند اور وسیع اور بڑا ہوگا۔ انسان کے اتنے چھوٹے سے دماغ میں اللہ کی پوری ذات کہاں سمائے گی؟ انسان اللہ کو کما حقہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ زمین و آسمان میں جو نور ہے وہ میرے رب کا نور ہے جس سے میں مانگ رہا ہوں۔ اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ الاحد الواحد۔ میں جس اکیلے ہونے کی گواہی دیتا ہوں وہ اللہ تعالی احد ہے، یعنی اکیلا ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی ان صفات میں بھی اکیلا ہے۔ قرآن مجید میں ہے قل هو اللہ احد۔ ایسا تنہا ہے کہ نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی نہ بیوی، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ دنیا کے نظام کے سنبھالنے میں اس کا کوئی شریک یا ساتھی نہیں ہے۔ الاول والآخر۔ میں جس سے مانگتا ہوں وہ اللہ تعالی اول ہے، اس طور پر کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور آخر بھی ہے اس طور پر کہ اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ قرآن مجید میں ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن ہے۔ الباسط والقابض۔ میں جس کی قدرت سے وجود میں آیا ہوں وہ اللہ تعالی باسط ہے، یعنی اس نے اپنی قدرت اور طاقت سے اس قدر سلیقے سے ایسی زمین بچھا دی کہ وہ پوری کائنات کے لیے فرش کا کام کر رہی ہے۔ یہ زمین ایسا فرش ہے کہ اس پر آدمی سوتا بھی ہے، اس سے غذا بھی حاصل کرتا ہے اور اس سے اپنی زینت اور دیگر ضروریات کی چیزیں نکال لیتا ہے۔ اس نے زمین میں سمندر اور دریا بچھائے، ہیرے اور جواہرات اور مختلف نباتات بچھا دیے۔ میرے مولا جیسا بچھانے والا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ میرا مولا باسط ہونے کے ساتھ ساتھ قابض بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں بے انتہا ہونے کے باوجود اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کائنات کے ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ الباعث۔ میں جس کی قدرت سے قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا وہ ایسا معبود ہے کہ جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہم قبروں میں رہیں گے یا درندوں کے پیٹوں میں رہیں گے یا مچھلیوں کے شکموں میں رہیں گے یا دریاؤں اور سمندروں کے تہوں میں رہیں گے، بہرحال جہاں بھی رہیں گے میرا مولا ہم سب کو، ہمارے منتشر اعضاء و جوارح کو ایک جگہ جمع کرے گا اور سب کے جسموں کو ان کی روحوں سے ملائے گا۔ جس مولا نے ہم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو وہی ہم کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ اللہ تعالی زندہ کر کے اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔ الباقی۔ میں جس کی بقا سے باقی ہوں وہی ایک ایسا ہے جو ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کی چھوٹی بڑی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان۔ لیکن ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تمہارے رب ذوالجلال کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ میرا مولا ایسا باقی ہے کہ سب کی بقا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور سب کا فنا ہونا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کی ہر چیز
ہلاک ہو جانے والی ہے، مگر اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہلاک نہیں ہوتی۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے خدائے وحدہ لا شریک کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔